الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے آج ہماری ایک علمی اور تربیتی نشست ہے۔ مجھے آج ہی مفتی سیف الدین صاحب نے فرمایا کہ ہماری بنگلہ دیش کے علماء کی خواہش ہے کہ کچھ عقائد کے عنوان پر، اعمال کے عنوان پر، اخلاق کے عنوان پر ایک تربیتی ہماری پہلی نشست ہو جائے، اور اس کے بعد وقتاً فوقتاً یہ ہماری تربیتی نشستوں کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ تو آج چونکہ اچانک یہ جلدی میں طے ہوا، زیادہ حضرات کو اطلاع بھی نہیں ہو سکی، تو جن احباب کو اطلاع ہو گئی ہے ان کی خدمت میں چند گزارشات پیش کرتا ہوں، پھر بعد میں آپ حضرات کو وقت دوں گا۔ آپ میں سے کوئی مجھے نصیحت فرمانا چاہیں یا مجھ سے کوئی بات پوچھنا چاہیں، وضاحت لینا چاہیں، تو ہم انشاءاللہ آپس میں بات کر لیں گے۔ میں آپ حضرات خدمت میں بنیادی طور پر یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ علماء ہیں، اور علماء انبیاء کرام کے ورثہ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین اور آخری نبی ہے۔ آپ کے بعد اب قیامت تک کوئی بھی کسی قسم کا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دعوی نبوت کرنا یہ کفر ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث علماء ہیں، ان علماء ہی نے امت کو سنبھالنا ہے، اپنی تربیت بھی کرنی ہے، اپنی اصلاح بھی کرنی ہے، اپنے علم کو پختہ بھی رکھنا ہے، اپنا تعلق مع اللہ بھی مضبوط رکھنا ہے، اور عوام کے دین کی حفاظت بھی کرنی ہے، عوام کی زندگی کو سنت کے مطابق چلانے کی کوشش کرنی ہے۔ سب سے پہلے تو عالم کا اپنا علم پختہ ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ہم مدارس میں پڑھتے ہیں، کتب کا مطالعہ کرتے ہیں، تکرار کرتے ہیں، اساتذہ کرام کے ساتھ ایک طویل وقت گزارتے ہیں، اور پھر بعد میں مختلف شعبہ جات میں تخصص کرتے ہیں، اور پڑھنا پڑھانا شروع رہتا ہے، جس سے علم پختہ رہتا ہے۔ پھر علماء کرام نے اپنی زندگی میں تقوی پیدا کرنا ہے، تزکیہ اپنا کرنا ہے، تعلق مع اللہ کو پختہ کرنا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ کسی ایسے شیخ کے ساتھ بیعت کا تعلق قائم کریں جن کے ساتھ آپ کا مزاج بھی ملتا ہو، جن کے ساتھ آپ کا رابطہ بھی رہتا ہو، اور اہل اللہ کا ان پر اعتماد بھی ہو۔ پھر اپنے اس شیخ کے ساتھ رابطہ رکھیں، تعلق رکھنے، اپنے حالات کی اطلاع کریں، ان کی طرف سے آنے والی ہدایات کی اتباع کریں، تو پھر اپنا رخ بھی ٹھیک رہے گا، تعلق مع اللہ پختہ ہوگا، زندگی مضبوط رہے گی انشاءاللہ۔ علماء کرام کو پھر اپنی عملی زندگی کو بہت پختہ رکھنا ہے، یعنی نماز پنجگانہ کا اہتمام کرنا ہے، اور رمضان کے روزوں کا اہتمام کرنا ہے۔ اللہ نے وسعت دی ہو، صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ ادا کرنی ہے، استطاعت ہو تو حج بیت اللہ کرنا ہے، اپنے گھروں میں دین کا اہتمام کرنا ہے۔ پھر اس سے بڑھ کر علماء کرام کو بطور خاص چاہیے سنن مؤکدہ کے ساتھ سنن غیر مؤکدہ کا اہتمام کریں، تہجد کا اہتمام کریں، بابین کا اہتمام کریں، اشراق کا اہتمام کریں، چاشت کا اہتمام کریں، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں، درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ پڑھا کریں، ذکر اللہ کا اہتمام کریں، کچھ وقت خلوت میں ہر روز اللہ اللہ کرنے کے لیے وقف کریں۔ جس قدر ہمارا تعلق مع اللہ پختہ اور مضبوط ہوگا، اپنی عملی زندگی درست ہوگی، اسی قدر عوام میں دین کا کام کرنا بھی آسان ہوگا۔ یہ تو ہماری اپنی زندگی ہے کہ ہم اپنے علم کو پختہ کریں، عمل کو پختہ کریں، اور تزکیہ کریں، اپنے اخلاق کی اصلاح کریں۔
آگے عوام الناس میں کام کرنے کے لیے ضروری ہے کہ عوام کو قرآن کریم کی تعلیم دیں، احادیث پاک کی تعلیم دیں، عقائد کی تعلیم دیں، ان کو شرعی مسائل ان کو سمجھائیں، روزمرہ جو پیش آنے والے مسائل ہیں اس پر تیاری کریں، عوام کو مسائل سمجھائیں۔ اس کے لیے جمعہ کے اجتماعات بھی ہیں، اس کے لیے ہمارا خانقاہوں کا کام بھی ہے، مدارس کا کام بھی ہے، دعوت کا کام بھی ہے، جتنے ہمارے دین کے شعبے ہیں اس کے اندر عوام الناس کی دینی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کریں، جگہ جگہ مکاتب کا اہتمام کریں، علماء کو دین، عوام کو دین کے ساتھ جوڑیں، عوام کے بچوں کو دین سمجھائیں، اپنے گھروں کے اندر دین کو لائیں۔ ہم نے اس کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ اور پھر تیسرے نمبر پر یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے علاقے میں کس مسئلے کی زیادہ ضرورت ہے، کس عقیدے کی زیادہ ضرورت ہے، وہاں اس عقیدے کو، مسئلے کو طاقت کے ساتھ، قوت دلیل کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ بیان کرنا ہے، اور اپنے عقائد کو تسلسل کے ساتھ بیان کرنا ہے۔ ہر علاقے کے فتنے الگ ہیں، ہر علاقے کے اندر باطل لوگ الگ ہیں، ہر علاقے میں دین کو فاسد اور برباد کرنے والے شیطان کے ایجنٹ الگ قسم کے ہیں۔ تو جس قسم کے جہاں لوگ، اسی قسم کی ہم نے محنت کرنی ہے۔ کہیں شرک ہوگا تو وہاں توحید کو زیادہ بیان کرنا ہوگا، کہیں ختم نبوت کا انکار ہوگا تو عقیدہ ختم نبوت کو زیادہ بیان کرنا ہوگا، کہ صحابہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر کو حملہ ہوگا تو صحابہ کرام کی ذات کو زیادہ طاقت کے ساتھ بیان کرنا ہوگا، کہیں ائمہ مجتہدین کا انکار ہوگا، تقلید کا انکار ہوگا، فقہ کا انکار ہوگا تو وہاں اس عنوان کو زیادہ طاقت کے ساتھ بیان کرنا ہوگا۔ جہاں جہاں جو فتنہ ہوگا اس فتنے کے حساب سے گفتگو کرنی پڑے گی۔ لیکن ایک بات ذہن نشین فرما لیں کہ کسی بھی عقیدے پر گفتگو کرنے کے لیے کسی فتنے کے آنے کا انتظار نہیں کرنا، بلکہ اپنے عقائد کو تسلسل کے ساتھ بیان کرنا ہے، اپنے عقائد کو تسلسل کے ساتھ بیان کرنا ہے۔ اگر پوری دنیا میں ایک شخص بھی ایسا نہ ہو جو توحید کا انکار کرے، پوری دنیا کے تمام افراد الحمدللہ اللہ کرے متحد ہو کر توحید کے کلمے کے اوپر آج ہم نے تب بھی کلمہ توحید کو بیان کرتے رہنا ہے، عقیدہ توحید کو بیان کرتے رہنا ہے۔ اگر دنیا کے سارے لوگ 100% شریعت کے مطابق آ جائیں، ہم نے تب بھی شریعت کو بیان کرتے رہنا ہے، شریعت کے اوپر عمل کرنا ہے، شریعت کو دلائل کے ساتھ پیش کرنا ہے۔ تو عقیدے کو بیان کرنے کے لیے فتنے کا انکار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ از خود اپنا عقیدہ بیان کریں۔ جب اپنے عقائد کو تسلسل کے ساتھ بیان کرتے رہیں گے تو پھر علاقے میں فتنے پیدا نہیں ہوں گے۔ ہاں، عقیدے کو بیان کرنے کے لیے اس بات کا اہتمام کریں، نمبر ایک، عقیدہ بیان کریں تو اخلاص کے ساتھ بیان کریں، اللہ کے لیے بیان کریں، آخرت کے لیے بیان کریں، اپنی خبر کے لیے بیان کریں، اس میں اپنی ذات کی غرض کو دخل نہ ہو، شہرت کو دخل نہ ہو، ریا کو دخل نہ ہو، انانیت کو دخل نہ ہو، بغض، حسد، کینہ، کبر، عجب، ان بیماریوں کو دخل نہ ہو۔ عقیدہ بیان کیا جائے تو خالص اللہ کے لیے بیان کیا جائے، خالص اپنی قبر اور آخرت کے لیے بیان کیا جائے۔ نمبر دو، جب بھی عقیدے کو بیان کیا جائے تو اس کو دلیل کے ساتھ بیان کیا جائے۔ آپ دیکھیں اس عقیدے پر دلیل قرآن کریم میں ہے، عقیدے پر دلیل حدیث مبارک میں ہے، عقیدے پر دلیل اجماع امت میں ہے، یا عقیدے پر دلیل عقلی ہے، اس کے لیے دلیل کو بیان کریں۔ کیونکہ ہمارے عقائد دو قسم کے ہیں، بعض عقائد وہ ہیں جو قطعیہ ہیں جس کے انکار سے بندہ کافر ہوتا ہے، اور بعض عقائد وہ ہیں جو عقائد سنیہ ہیں جن کے انکار سے انسان اہل سنت والجماعت سے نکل جاتا ہے۔ تو جو دلیل قطعی ہے جس کی بنیاد پر ایمان اور کفر کا فیصلہ ہو تو اس کے لیے دلیل بھی قطعی چاہیے، اور جو عقیدہ ضنیہ ہے جس کی بنیاد پر اہل سنت اہل بدعت کا فیصلہ ہو تو اس عقیدے کے لیے دلیل ضنی بھی کافی ہوتی ہے۔ ہر عقیدے کے لیے دلیل قطعی نہیں ہوتی، عقیدہ قطعی ہوگا تو دلیل بھی قطعی چاہیے، عقیدہ ضنی ہوگا تو دلیل ضنی کافی ہوگی۔ تو ہمارے یہاں عقائد جو قطعیات ہے اس کے لیے دلائل بھی قطعیہ ہوتی ہیں۔ دلائل قطعیہ کون سے ہوتے ہیں؟ نمبر ایک، قرآن کریم کی وہ آیات کے جو غیر مؤول ہیں، یعنی قطعی و ثبوت تو پورا قرآن الحمد سے لے کر فناس تک ہے، بعض آیات قطعی الدلالت نہیں، ظنی الدلالت جس میں دیگر معنی کا احتمال ہے، اور بعض آیات وہ ہیں کہ جو قطعی الدلالت ہے کہ ان کے معنی میں دوسرا کوئی احتمال نہیں، ایک ہی معنی ہے۔ تو قطعی عقیدے میں وہ آیت پیش کی جاتی ہے جو قطعی الدلالت بھی ہو، قطعی الثبوت بھی ہو، اسے کہتے ہیں قرآن کی وہ آیات جو غیر مؤول ہو، اس کو پیش کریں گے۔
نمبر 2 اس کے اندر پیش کیا جائے گا حدیث متواتر کو۔ حدیث متواتر کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 جن کا تواتر لفظی ہے، نمبر 2 جو تواتر مانوی ہے۔ تو حدیث وہ پیش کریں جو متواتر ہو، خواہ لفظاً متواتر ہو یا مانن متواتر ہو۔ اور دلیل قطعی کی تیسری قسم وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا وہ اجماع ہے جو قولی ہو، صحابہ کرام کا قولی اجماع، یہ دلیل قطعی ہے، تو دلیل قطعی کو پیش کریں۔ اور اگر عقیدہ ظنیہ ہے تو اس کے لیے پھر دلیل ظنی بھی کافی ہوتی ہے۔ دلیل ظنی میں قرآن کریم کی وہ آیات ہیں جو معول ہیں، یعنی قطعی و ثبوت و مکمل قرآن ہے، لیکن وہ آیات جو ظنی الدلالت ہے عقیدہ ظنیہ کے اندر وہ نص بھی چلے گی۔ اسی طرح جو خبر واحد ہے وہ بھی عقیدہ قطع ظنی کے اندر چلے گی۔ اسی طرح جو استنباط ہے وہ بھی اس کے اندر چلے گا۔ تو یہ عقیدہ جو ظنی ہے اس کے لیے نص ظنی ہوتی ہے، عقیدہ دلیل ظنی بھی کافی ہوتی ہے۔ اور میں نے عرض کیا وہ 4 قسم کے عقائد ہیں، دلائل ہیں جو ظنیہ ہیں۔ نمبر 1 ایسی نص جو قطعی و ثبوت ہو اور ظنی الدلالت ہو، یا ایسی نص جو ظنی ثبوت ہو اور قطعی الدلالت ہو، یا ایسی نص جو ظنی ثبوت ہو اور ظنی الدلالت ہو، یا ایسی یا جو استنباط ہے۔ تو یہ 4 دلائل ظنی ہے، اس کے اندر یہ پیش کریں گے۔ خیر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ نمبر 1 اپنے عقیدے کو اخلاص کے ساتھ بیان کرنا ہے، نمبر 2 اپنے عقیدے کو دلیل کے ساتھ بیان کرنا ہے، نمبر 3 اپنے عقیدے کو اعتدال کے ساتھ بیان کرنا ہے، تشدد کے ساتھ بیان نہیں کرنا، سختی کے ساتھ بیان نہیں کرنا، تعصب کے ساتھ بیان نہیں کرنا، بلکہ اعتدال کے ساتھ بیان کریں، میانہ روی کے ساتھ اختیار کریں۔ لہجہ بہت اچھا ہونا چاہیے، لہجہ بہت عمدہ ہونا چاہیے، لہجہ بہت نرم ہونا چاہیے، یعنی دلیل ہماری مضبوط ہو، عقیدہ ہمارا مضبوط ہو، بات ہماری مضبوط ہو، لیکن کہنے کا انداز وہ ذرا نرم ہو۔ یوں ہم نے اپنے عقیدے کو تسلسل کے ساتھ بیان کرنا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ 3 باتوں کا خیال کرنا ہے۔ نمبر 1 عقیدہ اخلاص کے ساتھ بیان کریں، نمبر 2 عقیدہ دلیل کے ساتھ بیان کریں، نمبر 3 عقیدہ اعتدال کے ساتھ بیان کریں۔ انشاءاللہ اس کا اثر بھی ہوگا، ضرور ہوگا۔ تو ہم اپنے عقائد کو تسلسل کے ساتھ بیان کرتے رہیں، فتنہ موجود ہو تب بھی بیان کریں، فتنہ موجود نہ ہو تب بھی بیان کریں۔ اور اس کے لیے ضروری ہے پھر انسان اپنے عقائد کو پڑھے، عقائد کو سیکھے، عقائد کو سمجھے۔ ہمارے یہاں عموماً عقائد پر گفتگو اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ عقیدے پر تیاری نہیں ہوتی۔ ہم نے بحمد اللہ تعالی مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا کے تحت اور ای مرکز کے تحت ہم نے آن لائن ایک محنت شروع کی ہے عقائد کے حوالے سے۔ ہمارا انشاءاللہ شوال سے عقائد کے عنوان پر 1 سالہ تخصص العقائد الاسلامیہ ہوتا ہے، آپ اس کے اندر داخلہ لیں، اور بہت سہل ہے، کیونکہ ہفتے کے اندر 2 دن سبق، ہفتہ اتوار، اور وہ بھی 2 گھنٹے سبق ہوتا ہے، تو گورا ایک ہفتے میں 4 گھنٹے سبق ہوگا، پورا سال اس نے چلنا ہے۔ آپ اس میں تخصص العقائد الاسلامیہ کو پڑھیں، اس میں الفقہ الاکبر امام صاحب کی پڑھائی جائے گی، عقیدہ طحاویہ امام طحاوی کا پڑھایا جائے گا، العقیدۃ النسویہ امام نسوی کی پڑھائی جائے گی، العقیدۃ الحسنہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی پڑھائی جائے گی۔ میری اپنی 2 کتابیں کتاب العقائد اسلامی عقائد وہ ہوں گی۔ پھر اس کے علاوہ اصول تفسیر، اصول حدیث، اصول افتاء، اصول عقائد، اصول مناظرہ، یہ اصول اس کے اندر پڑھائے جائیں گے۔ اور پھر عقائد کے اوپر مستقل گفتگو ہوگی، اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں گفتگو ہوگی، اللہ کی صفات کے بارے میں گفتگو ہوگی، اور اسی طرح عصمت انبیاء پر گفتگو ہوگی، حیات الانبیاء پر گفتگو ہوگی، اور ثواب و عذاب قبر پر گفتگو ہوگی، قیامت کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ تو جو ہمارے عقائد بنیادی، ان تمام عقائد میں سر عقیدے پر تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوگی، اس کا اہتمام کریں آپ حضرات پڑھنے کا۔ ابھی بلکہ سب سے اہم بات مجھے یاد آ گئی کہ انشاءاللہ کل 9 ہے، پرسوں 10 فروری، 10، 11 اور 12 فروری 3 دن کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات اور آپ کی خدمات اور ان کی ذات پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات، یہ اس عنوان پہ انشاءاللہ 3 دن سبق ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ اور یہ 3 دن سبق آپ کے بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق رات 8 بجے شروع ہوگا اور 10 بجے ختم ہوگا، 2 گھنٹے روزانہ سبق ہوگا۔ اگر آپ اس میں شرکت کرنا چاہیں تو آپ کو لنک مل جائے گا، داخلہ مل جائے گا، آپ اس میں شرکت کریں، اس عنوان پر تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ اور پھر انشاءاللہ چند دنوں کے بعد ہمارا آن لائن دورہ تحقیق المسائل ہوگا، 1 ہفتے کا، غالباً وہ 23 یا 25 فروری کو شروع رہے، اعلان اس کا ہو جائے گا جب شروع ہو رہا ہے، تو آپ اس میں 1 ہفتہ جو ہے نا تحقیق المسائل
دورے کے اندر شرکت فرمائیں، آن لائن ہوگا، گھر بیٹھے پڑھیں، سبق پڑھیں، توجہ سے پڑھیں، عقائد کو سیکھیں۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے الحمدللہ ثم الحمدللہ عقائد پر کام ہوتا ہے، آپ حضرات اس میں رغبت کے ساتھ شرکت کریں اور پڑھیں۔ اس کے علاوہ جو ہماری خدمات اس کے لیے حاضر ہیں۔ اب الحمدللہ میری کتب کا ترجمہ بنگلہ دیشی زبان کے اندر بھی شروع ہو گیا ہے۔ خلاصۃ القرآن ہے، اس کا کسی صاحب نے ترجمہ کر دیا ہے، اور یہ خلاصۃ القرآن آپ کو رمضان میں بہت مفید ہوگا۔ روزانہ آپ ایک پارے کا خلاصہ اس کا مطالعہ فرمائیں، اور تراویح کے اندر جو ایک پارہ آپ نے قرآن کریم سنایا ہے عوام کو، آپ وہ پیش کریں۔ تو خلاصۃ القرآن کا بنگلہ دیش کے اندر بھی ترجمہ ہو چکا ہے الحمدللہ۔ اسی طرح میری جو کتاب ہے کتاب العقائد، اس کا ترجمہ ہو گیا۔ مولانا فضیل میرے شاگرد ہیں، اور بنگلہ دیش بھی زبان بولتے ہیں، اس وقت آسام کے اندر رہتے ہیں، مجھ سے بیت بھی ہیں، میرے شاگرد بھی ہیں۔ انہوں نے کتاب العقائد کا ترجمہ کر دیا ہے بنگلہ دیشی زبان میں۔ آپ اس کتاب العقائد کو لیں، آپ کی زبان کے اندر ہے، اس کا مطالعہ فرمائیں، پڑھیں، اور عوام کے اندر اس کو پھیلائیں تاکہ ہمارے عقائد درست ہوں۔ اسی طرح دیگر کتب پر بھی کام شروع ہے انشاءاللہ، اور بنگلہ دیشی زبان کے اندر یہ کام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے مجھے بھی قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی قبول فرمائے۔ ہماری آج کی نشست کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ علماء بنگلہ دیش عقیدے پر کام کریں، اخلاق پر کام کریں، اعمال پر کام کریں، خود محنت کریں، توجہ کریں، اور اس کے لیے ہماری خدمات آپ کے لیے حاضر ہیں۔ کوئی آپ کو خدمت چاہیے تو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ موجود ہوں۔ یہ میں نے مختصر سے آج ہماری تمہیدی گفتگو تھی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میں اس میدان کے اندر آگے بڑھائے، اللہ تعالیٰ میں قبول فرمائے۔ ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ میں اب آخر میں آپ ذرا سے گزارش کروں گا، ایک تو اس بات کا اہتمام کریں کہ ہمیشہ تعلق اپنا علماء حق کے ساتھ رکھیں، باطل کے ساتھ کبھی بھی اپنا تعلق نہ رکھیں۔ باطل سے خود کو بچا کے رکھیں، باطل کی صحبت سے بچیں۔ اپنے جو اہل حق علماء ہیں ان کے ساتھ رابطہ رکھیں، اہل حق علماء کی کتب کا مطالعہ فرمائیں، اہل حق علماء کے بیانات کو سنیں، اہل حق علماء سے رابطہ رکھیں۔ نمبر ایک، اپنا تعلق اہل حق سے رکھیں، اہل باطل سے اپنا تعلق نہ رکھیں۔ ہاں، جن کا علم پختہ ہے، جن کے بعد دلائل پختہ ہیں، وہ باطل سے تعلق رکھیں، اس بنیاد پر کہ ہم نے باطل کو سمجھانا ہے، ہم نے باطل کو اپنا عقیدہ بتانا ہے، باطل کو توڑنا ہے۔ وہ ان کے لیے گنجائش ہے، لیکن آپ حضرات کے لیے مناسب یہی ہوتا ہے کہ باطل سے اجتناب کریں اور بالکل دور رہیں، اس کا اہتمام کریں۔ نمبر دو، علماء اس بات کا بہت زیادہ اہتمام کریں، باہمی خلفشار سے بچیں، باہمی لڑائی سے بچیں، باہمی جھگڑے سے بچیں، باہمی فتنہ سے بچیں۔ علماء کرام ایک دوسرے کا احترام کریں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آئیں، ایک دوسرے کی عزت کریں، ایک دوسرے کا بہت زیادہ خیال فرمائیں۔ جو چھوٹے ہیں وہ بڑوں کی عزت کریں، جو بڑے ہیں وہ چھوٹوں پر شفقت کریں، جو صاحب حیثیت ہے وہ غریبوں کے ساتھ مالی تعاون کریں اور ان کی ضرورتیں پوری کریں، اور جو کمزور ہیں وہ طاقتوروں کے ساتھ اپنے تعلق کو پختہ رکھیں۔ تو آپس میں باہمی احترام کا رشتہ قائم رکھیں، ایک دوسرے کی مخالفت کبھی نہ کریں، آپس میں توڑ پھوڑ سے بچیں، آپس میں ٹوٹنے سے بچیں، اس کا بہت زیادہ اہتمام کریں۔ اور تیسری بات، اس بات کا بہت زیادہ ہم نے اہتمام کرنا ہے کہ گناہوں کی زندگی سے بچنا ہے، گناہوں سے دور رہنا ہے، ہمیشہ نیک اعمال پہ رہنا ہے۔ اگر کبھی گناہ ہو گیا تو فوراً توبہ کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ گناہ کر کے اپنے اللہ کو ناراض نہیں کرنا، گناہ کر کے اپنے اللہ کو ناراض نہیں کرنا، گناہ کر کے اپنے اللہ کو ناراض نہیں کرنا، بس گناہ کر کے خدا کو ناراض نہیں کرنا، گناہوں کی زندگی پر لعنت بھیج دیں۔ اپنی خلوت بھی گناہوں سے خالی ہو، اپنی جلوت بھی گناہوں سے خالی ہو، اپنا ظاہر بھی گناہوں سے بچانا ہے، اپنا باطن بھی گناہوں سے بچانا ہے، گناہ کے ماحول سے دور رہنا ہے، جیسے بہت زیادہ بچنا ہے، گناہوں کے قریب بھی نہیں جانا۔ اور چوتھی بات، آپ حضرات کتب عقائد کا جو اہل حق نے لکھی ہے اس کا مطالعہ فرمائیں، اس کو مطالعے کے اندر رکھیں، اپنے عقیدے کو پختہ کریں، دلائل یاد کریں، اور دلائل کو بیان کرنے والی زبان تیار کریں، خطابت کو سیکھیں، بولنا سیکھیں، عوام الناس میں کام کرنے کی کوشش کریں۔ اور میری پانچویں اور آپ سے آخری گزارش یہ ہے، آپ حضرات میرے لیے بھی، اپنے لیے بھی، اپنے علماء کے لیے بھی جو زندہ ہیں ان کے لیے دعاؤں کا بہت زیادہ اہتمام کریں۔ اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ ان کی ضرورتوں کو پورا فرمائے، اللہ ان گناہوں سے محفوظ رکھے، جو دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرمائے۔ جانے والے علماء کے لیے بہت دعائیں کریں۔ بھی چند دن قبل مولانا شہید الاسلام صاحب ہوتے ہوئے میرا ان سے بہت اچھا ان سے تعلق تھا،
اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی آخرت کو اللہ تعالیٰ بہتر بنا دے، قبر کو نور سے بھر دے۔ تو جو زندہ ان کے لیے بھی دعا کریں، جو دنیا سے چلے گئے ان کے لیے بھی دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کروں، آپ میرے لیے دعا فرمائیں۔ ہم دیکھ سکتے دعاؤں کو سلسلہ جاری رکھیں۔ ابھی ہم انشاءاللہ دعا کرتے ہیں، اس کے بعد میں تھوڑی دیر وقت دوں گا، کوئی صاحب کو بات مجھے فرمانا چاہیں تو فرمائیں، کوئی نصیحت کرنا چاہیں تو کریں، کوئی بات پوچھنا چاہے تو پوچھ لیں، تاکہ ہماری بات ایک دوسرے کو سمجھ آئے اور ہم اپنے کام کے اندر لگیں۔ میں انشاءاللہ آپ کے خدمت کے لیے ہر وقت تیار ہوں، کبھی آپ نے فون کرنا ہو، کبھی مسئلہ پوچھنا ہو، کبھی کورس کرنا ہو، کبھی اپنے علاقے میں کورس کروانا ہو، ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت کے لیے تیار ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہ کریم ہم سب گناہوں کو معاف فرما دے، خطاؤں سے درگزر فرما دے، بیماروں کو صحت عطا فرما دے، جو دنیا سے چلے گئے اللہ تو ان کی مغفرت فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے، اللہ ان کی قبریں منور فرما دے، اللہ ہم اپنے اکابر کے مسلک ان کے منہج کے مطابق لے کر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ جو حضرات تشریف فرما ہے اللہ تو ان کے ظاہر اور باطن کو پاک فرما دے، ان کی ساری ضرورتیں خزانہ غیب سے پوری فرما دے، ہمیں موت تک اپنے دین کی مقبول خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما دے، خاتمہ ایمان پر فرما دے، خاتمہ ایمان پر فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔